اگر اب الیکشن میں جا رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی جائے گی, استعفے بھی نہیں دے رہے, یہ دھرنے کے لیے آتے ہیں تو دھرنا کا پریشر تو ہوگا, پھر اسلام آباد میں لانگ مارچ کرتے ہیں, دھرنا کرتے ہیں, ول یو سیریسلی کنسیڈر کہ میری میجورٹی اور ہو جائے گی اینڈ آپ اگر سمجھتے ہیں یو آر دا پاپولر پرائم منسٹر رائٹ ناؤ, آپ کہیں ٹھیک ہے میں مڈ ٹرم الیکشن کروا دیتا ہوں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. کامران, مجھے پہلے دن سے دھمکیاں مل رہی ہیں این آر او کے لیے کہ یہ نہیں کریں گے تو یہ کر دیں گے, وہ اسمبلی انہوں نے نہیں چلنے دی, مجھے تقریر نہیں کرنے دیتے, شور مچا دیتے ہیں, بل جا کے پھنس جاتے ہیں سینٹ میں, وہ وہاں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ایک چیز یاد رکھنا, یہ کبھی بھی پبلک موومنٹ نہیں چلا سکتے. پبلک موومنٹ تب چلتی ہے, عوام تب سڑکوں پہ آتی ہے جب عوام سمجھے کہ کوئی ان کے مفادات کی حفاظت کرنے آیا, عوام کی کوئی بات کرنے آیا ہے, عوام کے انٹرسٹ کی وجہ سے کوئی سڑکوں پہ, تب سڑکوں پہ نکلتی ہے. عوام سڑکوں پہ نکلی ہے, عرب سپرنگ ہوئی, یہ جو 10 سال پہلے جب عرب ملکوں کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے, وہ جدھر بھی سڑکوں پہ نکلے, اور ابھی بھی عراق میں نکلے سڑکوں پہ, لیبنان میں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, چلی میں, ساؤتھ امریکہ میں, وہ سارے سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ان کی اصل چیز کیا ہے؟ کرپشن کے اگینسٹ, کہ حکمران کی کرپشن. یہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے. کبھی ان کے ساتھ پبلک نہیں نکلے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی, میں رائٹنگ میں آپ کو دیتا ہوں کہ کبھی پاکستانی قوم ان کے سامنے نہیں نکلے گی. انہوں نے مران پاکستان جلسہ کیا, اب کووڈ ہے, ہمارے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کی جانیں بچانی ہے, سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے. میں نے ان کو ملتان میں بھی کہا, میں نے کہا دیکھو ان کو کہو کہ وہاں ہسپتال بھرتے جا رہے ہیں, اب بعد میں کر دیں جلسے. انہوں نے وہاں ڈرامے کیے جی, وہ کوئی چے گوارا, کوئی ریولوشنریز بن گئے, اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ریولوشنریز بن گئے, وہ جا کے کوئی اور ڈرامے کر رہے ہیں. وہ مریم نواز ماسٹرز کو کی لیڈر نہیں بن گئی نون لیگ کے ماسٹرز کی, تو میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں, اس میں سے ایک چیز نکلی, ایک لیڈرشپ. میں ایک اور بتانے لگا ہوں. جب وہاں ہوا جی بڑا ڈرامہ, میں نے ان کو انسٹرکشنز دی, ادھر بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی آپ نے روکنا نہیں ہے جلسے کے لیے. لیکن آپ نے اچھا کیا, پھر میں نے ان کو ادھر مینار پاکستان میں نے ان کو کہا آنے دو, کیونکہ میں لاہور کو جانتا ہوں. لاہور کے لوگ سب سے زیادہ, جو پرانا شہر کے لوگ ہیں, سیاسی شعور والے لوگ ہیں. مجھے پتا تھا کہ مینار پاکستان جو ہم نے 4 دفعہ بھری ہے, وہ نکلتے تب ہیں جب وہ بلیو کریں کسی کاز کے اوپر, وہ شعور رکھتے ہیں. انہوں نے ان کے لیڈرز کی چوری بچانے کے لیے لاہور نے نہیں نکلنا تھا. لاہور والے نہیں جانتے. مریم نواز کو تو بڑا نون لیگ میں اپریسیشن مل رہی ہے, جہاں جہاں وہ جاتی ہیں, ریلیز میں جاتی ہیں, اور آپ کو بڑا فوکس ہوتا ہے, اب ہر وقت ان کے متعلق کوئی نہ کوئی بیان کیبنٹ کرتے رہتے ہیں. میری وہ سارا وقت میرے اوپر فوکس رکھتے ہیں. میں بڑا ہی برا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے, مجھے پتا تھا میں برا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا اتنا برا ہوں. آپ بھی رکھتے ہیں فوکس ان پہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس آدمی نے 24 سال پہلے تھوڑے سے لوگوں سے شروع کی ہو, وہ پولیٹکس جانتا ہے, وہ پبلک موومنٹ سے آیا ہو. پبلک 4 دفعہ اگر مینار پاکستان ہم نے بھرا ہے تو ہم پبلک کو تو جانتے ہوں گے نا. میں کیوں, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی لاہور کے لوگوں نے ان کے لیڈرز کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلنا تھا. اب وہ کوشش بڑی کریں گی, لیکن جو کاز ہے, لوگ نکلتے ہیں کاز دیکھ کے. کاز یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کہیں جی این آر او دے دو تو ہم تب واپس چلے جائیں گے. سر آپ انسیکیور نہیں ہے, نہ بلاول بھٹو سے, نہ مریم نواز سے, نہ زرداری صاحب سے, نہ نواز شریف صاحب سے, نہ مولانا فضل الرحمان سے, جو الٹیمیٹم دے رہے ہیں, جو اعلامیہ دے رہے ہیں, جو 31 جنوری کی آپ کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, یو آر ناٹ کنسرن. دیکھیں یہ کیا, تو پہلے تو یہ پوچھ لینا کیا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کیا کہتا ہے جی, میں نے اپنے آپ کو خود ہی صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا. میرے یہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے, آپ کون ہے پوچھنے والے؟ ہاں, میں جواب دہ ہی نہیں ہوں. یعنی یہ کیا رہے ہیں, یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو طاقتور ہے پاکستان میں, یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, یہ قانون سے اوپر ہیں, یہ جو مرضی کریں, آپ پوچھ نہیں سکتے. دیکھیں کامران, میں نے بھی عدالت میں, انہوں نے میرے اوپر انتقامی کارروائی کی, مجھے انہوں نے عدالت میں لے کے گئے, 6 کیسز میرے اوپر الیکشن کمیشن میں کیے. یہ یاد صادق تھا جو کہتا تھا کہ ٹانگیں کانپیں گی اور پسینے آ جائیں گے. اس نے جا کے نواز کی تو پینما کا کیس نہیں ڈالا الیکشن کمیشن, میرے اس نے کیس ڈال دیے ڈسکوالیفیکیشن میں, اور میرا فلیٹ ڈکلیئر تھا 2002 میں. میں نے 8 مہینے 9 مہینے سپریم کورٹ میں سارے ثبوت دیے. میں وہاں کرکٹر تھا, پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, باہر
ادھر کی باہر حلال کے پیسے کی پراپرٹی بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. میں نے سارے ثبوت دیے, منی ٹریلز دی, انہوں نے ایک ثبوت نہیں دیا کسی نے. انہوں نے نہ یہ دے سکتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, نہ یہ ثبوت دے سکتے, چوری کا پیسہ باہر گیا ہے, نہ یہ دے سکتا ہے, نہ فضل الرحمان بتا سکتا ہے کہ یہ اربوں روپے کی پراپرٹی. گرفتار ہونے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ جو اربوں کوئی بزنس ہے کوئی نہیں, اربوں روپے کی پراپرٹی بن گئی ہے. فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ڈیزرو کرتے ہیں؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قوم میں بڑی قومیں تباہ ہوئی, طاقتور کے لیے NRO اور کمزور کے لیے جیل, یہ جب تک اس ملک کے اندر طاقتور کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. کامران حکومت کے اوپر بھی یہی پیرامیٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپلائی ہوتا ہے, صرف اپوزیشن بھی ہوتا ہے. تو سوال ہے میرا. بالکل دیکھیں کامران, یہ انصاف تو نہیں ہوا نا کہ مجھے بچا لو اور آپ کو پکڑ لو. مجھے بتائیں, ہمارے ہوتے ہوئے 2 سٹنگ منسٹر ہمارے جیل میں گئے نا, ان کی دور میں کون سا ان کا منسٹر گیا آج تک جیل میں 10 سالوں میں؟ اعظم سواتی صاحب آپ بتائیں جس کے متعلق سپریم کورٹ نے اتنا زیادہ بتایا کہ انہوں نے کتنی زیادتی کی. اعظم سواتی نے سپریم کورٹ میں ہی جا کے ریلیف لی ہے, میں نے تو نہیں اس کو ریلیف دی. اور نہ ہی ہم نے یہ جو ہمارے 2 وزیر جن کو جیلوں میں ڈالا تھا, کبھی پاکستان کے اندر سٹنگ وزیروں کو کسی گورنمنٹ میں جیل میں ڈالا ہے؟ تو ہم نے تو نہیں کسی میں انٹرفیئر کیا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہی وہ ہے جو اکراس دا بورڈ ہو. ٹھیک ہے عمران صاحب, فوج کنسرن ہے, PDM کے اس کو لے کے ڈسکشن ہوتی ہے آپ کی باجوہ صاحب سے سیکورٹی کے ایشو کو لے کے, یہ اگر اسلام آباد آ جائیں, یہ اگر دھرنا کریں, یہ لانگ مارچ کریں, آپ کی فوج سے یا آرمی چیف سے اس پہ بات ہوتی ہے؟ میری آرمی چیف کے علاوہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جدھر ہندوستان میں ایک ایسی ایکسٹریمسٹ نریندر مودی کی حکومت آئی ہے جو پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی, اس ٹائم پہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں فوج کو میرے پہ پریشر ڈالنے کے لیے. میں اس لیے سمجھتا ہوں, آپ جب کہتے ہیں نا کہ ان سے ڈائلاگ کرو, ان سے ڈائلاگ ہم کریں کیا جو اتنا نیچے گر جائیں اپنی چوری بچانے کے لیے. ان کا تو صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ ان کو یا یہ پیسے واپس کریں یا یہ جیل میں ڈالیں. ان کے پاس صرف چوائس یہ ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, پیسے واپس کریں, آپ پلی بارگن کریں, پیسے واپس تو سکون زندگی گزار سکتے ہیں آپ کے نزدیک. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اپنے یہ بجلی کا مسئلے حل کر واپس کریں. وہ تو خیر جب نیگوسیشن ہوگی, لیکن جتنا انہوں نے 30 سال میں پیسہ چوری کیا نواز شریف نے اور آصف زرداری نے, یہ جو ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں, میرے خیال میں کہ اگر یہ پیسہ واپس آ جائے ہمارے ملک کے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سر فوج آپ سے کہتی ہے کہ حالات کو ٹھیک کریں, اتنا انتشار پھیلا رہی ہے PDM, تو ان سے کوئی بات کریں, ان سے کوئی مڈ وے نکالے. فوج آپ سے کہتی ہے ڈائلاگ کی تو سارے ہم بات کر رہے ہیں. میں نے تو اسمبلی میں کہا ہوا ہے کہ سوائے NRO کہ کوئی ڈائلاگ کر لو, لیکن فوج آپ سے کہتی ہے ان سے بات کریں یا نہیں؟ یہی بات ہے نا. آپ آگے سے کہتے ہیں NRO کے علاوہ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. پاکستان سب کو پتہ ہے کہ, اور ان کو بھی پتہ ہے, اس لیے تو یہ -1 کہتے رہتے ہیں کوشش کہ جی کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے تو ہمیں NRO مل جائے گا. میں یہ ان کو کہتا ہوں, میں اپنی قوم کو کہتا ہوں, یہ جس دن ہم نے اس پریشر کے اندر اپنے گھٹنے ٹیک دیے, ہمارے ملک کا فیوچر ختم ہو جائے گا. اگر ہم یہ برداشت کر گئے پریشر, اور جو انشاءاللہ ہم کریں گے, تو یہ پاکستانی قوم میں جو پوٹینشل ہے وہ تب نکلے گا, یہ ملک اٹھے گا ہی تب. اور یہ اللہ کا کرم ہے, اٹھ رہا ہے. آج مجھے فخر یہ ہے کہ وہ جب ہماری پاور آئی تھی نا, آپ نے کہا کہ کیا آپ اچیومنٹ کیا آپ کی, کہ جب آپ آئے تھے, ہم آئے تھے فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہوئی تھیں, ریل اسٹیٹ میں وہ جا رہے تھے ٹیکسٹائل والے, اور لو میں بند ہوئی تھیں. آج لوگ نہیں مل رہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, ورکر نہیں مل رہے ہیں ان کو, نہ فیصل آباد میں مل رہے ہیں, نہ سیالکوٹ میں مل رہے ہیں, نہ گجرانوالہ میں مل رہے ہیں. ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ٹیک آف کر گئی ہے, سیمنٹ کی سیلز آج اٹھ گئی ہیں, گاڑیاں بک رہی ہیں, موٹر سائیکل, یعنی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اب راستے میں یہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے. جب وہ مینار پاکستان کا جلسہ فلاپ ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا اگلے دن اسٹاک ایکسچینج اٹھ گئی, کیونکہ ساری اب بزنس کمیونٹی چاہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ اب کامیاب ہو, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اب اٹھ رہا ہے. میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا, آپ کو میں نے ایک دفعہ میسج بھی کیا, یہاں تو پوزیشن یہ ہے بینکنگ کہ بزنس آپ کہہ رہے ہیں بڑھا ہے, بزنس کس طرح سر؟ $5,000 آپ ملک سے باہر نہیں بھیج سکتے. 20 لاکھ روپے اپنے ہی سیلری اکاؤنٹ سے آپ وڈرا کرائیں تو اسٹیٹ بینک آپ سے 50 ریزنز مانگ لیتا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ مینشن بھی کیا تھا.
یہاں پہ تو یعنی آپ نے اگر بزنس باہر کرنا ہے اسٹیٹ بینک کی 6 مہینے کی اپروول آئے گی. اگر آپ نے باہر پیسے بھیجنے ہیں تو ہنڈی کو تو ہر گورنمنٹ نے خود کہا ہے کہ ہنڈی کریں جناب. گورنمنٹ نہ ٹیکس لینے کو تیار ہے، نہ گورنمنٹ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسہ بھجوانے کو تیار ہے. دیکھیں آپ نے چینج ہی کیا ابھی تک؟ کامران میں آپ کو بتاؤں چینج یہ جو آج اگر پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں تو کیا وجہ آ رہی ہیں؟ لوگ آ بھی رہے نا واپس وہاں سے ان امپلائڈ ہو کے. بالکل نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے انسینٹیوز دیے ہیں کہ آپ بینکنگ چینل سے پیسہ بھیجیں. انہوں نے آسانیاں پیدا کرتے گئے ہیں. جو آپ رکاوٹوں کی بات کر رہے ہیں، ایک ہمیں بہت بڑا مسئلہ فیٹف کا ہے. فیٹف کے اندر یہ کہ جو ٹیرر فائنینسنگ کا جو ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا، ان کی ہمیں شرائط ماننی پڑی کہ ویریفائی کریں کہ جو آپ کے پیسے آ رہے ہیں کہیں ویریفائڈ بزنس مین نہیں ڈیل کر سکتا باہر. میں آپ سے توجہ دلا رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے بزنس مین کے لیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلسل میں بزنس کمیونٹی سے ملتا ہوں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کیا کانفیڈنس ہے، آج اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں 43,000 پہ پہنچ گئی آج پاکستان کی آپ امینڈمنٹس لا رہے تھے کہ بزنس مین کو نکال دیں گے بیوروکریٹس کو نیب کے اس میں سے، کہ ایک پراپر امینڈمنٹ آئے گی، کیونکہ بیوروکریسی بھی کام کرنے سے کترا آ رہی ہے اس ملک کے اندر. وہ کہتی ہے جی جو آج چیمہ کے ساتھ ہو رہا ہے فواد میں، فواد کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا جب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. بزنس مین جو ہے وہ خود جو ہے وہ ڈرے بیٹھیں کہ جناب یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے تو یہاں اسکینڈل بن جاتا ہے، نیب انکوائری کھول دیتی ہے. تو بزنس مین اور بیوروکریٹس کو نکال دیں تاکہ آپ کا کام تو چلے. دیکھیں کامران، پہلے تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ آج اگر آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو یہ 1960s کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو بزنس فرینڈلی ہے، جو انڈسٹری لگانا چاہتی ہے پاکستان میں تاکہ روزگار ملے، تاکہ ویلتھ کریشن ہو. آپ بزنس سے پوچھ لیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں، جو ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کر رہے ہیں، یہ 60s کے بعد پہلی گورنمنٹ ہے. اور یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اب کہ آپ کی اگر مین آپ کی تو انڈسٹری ہماری تو ٹیکسٹائل ہے. اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری آج بوم کر رہی ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوں گی نا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بڑی رکاوٹیں، ریڈ ٹیپزم کافی ہے، جس کو ہم آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.